تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میری نعمت تمہیں کوئی پہنچے تو اس میں میرا شکر ادا کرو، میں اس میں اور زیادتی کروں گا۔ جب سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اس لیے ہم ان کی نعمت کا، پروردگار عالم کی نعمت کا شکر ضرور ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اور ہمارے لیے زیادتی عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنے گھروں کو چراغاں کرنا بدعت ہے، طرح طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے لے کر کے آتے ہیں اور لوگوں کے ایمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ایمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ بتا دو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے پہلے ہی کیا ہے، یہ اس کے فرشتوں نے بھی کام کیا ہے، بس طریقے الگ الگ تھے۔ میلاد پہلے بھی ہو رہی تھی، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ پہلے بھی ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے، بس طریقے الگ الگ تھے۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ میلاد منانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ میلاد منانا یہ ان بدعات جو اس طریقے سے عام طریقے سے ہم لوگ مناتے ہیں، یہ ان بدعات میں سے ہیں جن کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اور ایسے کام کرنا جن کے کرنے میں کہیں پر شریعت نے ممانعت نہیں کی ہو تو وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، اچھی بدعت ہوتی ہے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ کام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو رہا ہے اور اب ہو رہا ہے، اس میں شریعت نے ممانعت کی ہے، تو وہ کام، ان کاموں سے بچنے کے لیے حکم آیا ہے کہ ایسے کاموں سے بچتے رہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیج کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، مگر ہم اس احسان کو بھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں تشریف نہیں لاتے تو ہم کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہم کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، ہمیں صحیح طریقے سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، عبادت کرنے کا ڈھنگ بتا دیا، جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اور قرآن کریم کو ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے اس پہ عمل کرتے رہیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہیں، اور جن چیزوں سے ممانعت فرمائی ہے اللہ اس کے رسول نے ان سے باز رہیں۔ یہی ہمارا اسلام ہے، ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کریمہ کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں۔ اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے پھر ہم دنیا میں رہ کر بھی دین سے نہیں انشاءاللہ تعالی ہٹیں گے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا اپنے چاہنے والوں سے، اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صحابیوں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، ایک میرے اہل بیت اطہار ہیں اور ایک قرآن کریم ہے۔ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے،
تو تم کبھی بھی دین سے نہیں ہٹو گے، کبھی بھی تم ادھر ادھر دوسرے لوگوں کو کہنے پر نہیں بھٹکو گے، اور اگر ان چیزوں کو چھوڑ دو گے تو آج جگہ جگہ پہ ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو اتنے میٹھے انداز میں خطرے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو حقیقت مان لیتے ہیں۔ اتنے ہی ہم بات کریں گے۔ اگر کسی نے بہت ہی میٹھے انداز میں ہمیں سمجھا دیا آ کر کے کہ دیکھیے آج کل انسان جو میلاد مناتے ہیں، اب بتائیے حضور کے دور میں آپ کا جنم دن، آپ کا یوم پیدائش کتنی مرتبہ آیا؟ حضور نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، فاروق اعظم نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا علی، انہوں نے کسی نے نہیں منایا۔ آج یہ سارے لوگ مناتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر یہ اچھا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، سرکار کا میلاد منانا، تو یہ سارے لوگ مناتے۔ اب ہماری یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، چونکہ آگے ہمیں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اب اس نے ہمارے ایمان کے اوپر حملہ کر دیا، ہمارے ایمان کو ڈگمگا دیا، اب ہم بیچ میں ڈلم الیقین ہو گئے، اب مانے کس کی مانے؟ اب چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے کسی علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ آج کل خاص کر جو ہماری نئی نسل ہے، یہ اپنے علم کی تلاش کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کے لیے بہت آسان ہے موبائل، کہ جو کوئی مسئلے میں اٹکے فوراً موبائل نکال لیا۔ ان کا بہت بڑا مفسر بھی موبائل ہو گیا ہے، محدث بھی موبائل ہے، بڑا علماء بھی موبائل ہے، جو بھی چیز دیکھو موبائل میں سرچ کرنے لگتے ہیں۔ اور زیادہ تر ہماری نوجوان قوم اس وقت موبائل سے گمراہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی اچھے عالم کی صحبت میں جائیں۔ اگر موبائل پہ کوئی اچھی بات دیکھی ہے، وہ بات اپنے کسی عالم سے کنفرم کر لے جا کر کے کہ حضرت ہم نے یہ بات موبائل پہ دیکھی یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ہماری زندگی بیزی ہو چکی ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ اب جو ہم نے دیکھا اس پر عمل کرنے لگے، اور ہمارے ایمان کا خطرہ یہیں سے ہو جاتا ہے، یہیں سے ہمارے ایمان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آج لوگ جو دین حق سے بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر جو بہت ساری ٹولیاں گھوم رہی ہیں، برساتی میڈکوں کی طرح لوگ آتے ہیں اور ایمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور کتنی اس وقت ٹولیاں بن چکی ہیں۔ لوگ اس میں ان کی اچھی اچھی باتوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں، ان کی میٹھی باتوں میں پھنس کر کے اپنے ایمانوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اے میرے نوجوانوں، اے میرے اسلامی بھائیوں، تھوڑا جس طریقے سے اپنی زندگی کو آپ نے اپنے کام کاج میں بزی کر کے رکھا ہے، آپ نے اپنی تجارت میں بزی کر کے رکھا ہے، اپنی زندگی کے کچھ لمحات، کچھ پل اچھے علماء کرام کی صحبت میں بھی گزاریے، تاکہ ان کے ذریعہ سے جو آپ کے زنگ آلود دل ہو چکے ہیں، علماء کرام کی صحبت سے دلوں کی زنگ دور ہوتی ہے۔ لوہے کی زنگ اگر دور کرنا ہے تو آپ لوہے کو بھٹی میں ٹچا دیں، لوہے کی زنگ دور ہو جائے گی۔ آپ دلوں کی زنگ دور کرنا ہے تو اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ آپ علماء ربانیین کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس کچھ وقت گزاریں، ان کے ذریعہ سے، ان کی اصلاح سے جو ہمارے دل آج زنگآلود ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہمارے یہ دلوں کی زنگ بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو